محمد بن قاسم کی ابتدائی زندگی اور پرورش کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان سے فوجی تربیت اور تعلیم حاصل کی، جو اموی خلافت میں بااثر تھے اور اقتدار کے عہدوں پر فائز تھے۔ اموی خلافت اس وقت حکمران خاندان تھی اور اس نے اپنی سلطنت کو وسیع علاقوں تک پھیلا دیا تھا، جس میں موجودہ عراق، ایران، افغانستان کے کچھ حصے شامل تھے۔ 711 عیسوی میں جب محمد بن قاسم 17 سال کے لگ بھگ تھے تو اموی خلیفہ ولید اول نے انہیں بر صغیر پاک و ہند کی مہم کی قیادت کے لیے مقرر کیا۔ اس مہم کا مقصد سندھ کے علاقے میں ایک بغاوت کو دبانا تھا، جو اب جدید پاکستان کا حصہ ہے۔ سندھ میں محمد بن قاسم کی فوجی مہم اپنے اسٹریٹجک منصوبہ بندی اور کامیاب فتوحات کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس نے افواج کی قیادت جنوب مغربی پاکستان کے علاقے مکران میں کی اور پھر دیبل اور نیرون جیسے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کی فوج نے ایک پیش قدمی جاری رکھی، مقامی حکمرانوں کو شکست دی اور خطے پر اپنا کنٹرول مستحکم کیا۔ محمد بن قاسم اپنی فوجی بصیرت، حکمت عملی کی مہارت اور مقامی آبادی کی حمایت حاصل کرنے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اپنے دور حکومت میں محمد بن قاسم نے ایک منصفانہ اور روادار انتظامیہ نافذ کی اور سندھ کے لوگوں کو مذہبی آزادی دی۔ انہوں نے ٹیکس اور حکمرانی کا بھی ایسا نظام قائم کیا جو منصفانہ اور مؤثر تھا، تاہم ان کی مہم اس وقت مختصر ہو گئی جب اموی خلافت میں سیاسی ہلچل نے انہیں واپس بلا لیا۔ محمد بن قاسم کو بالآخر نئے خلیفہ حجاج بن یوسف نے گرفتار کر کے قید کر لیا۔ وہ 715 عیسوی میں 20 یا 21 سال کی عمر میں قید میں فوت ہوئے۔ اپنی کم عمری کے باوجود محمد بن قاسم کی فوجی کامیابیوں اور فتوحات نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ اور خطے میں اسلام کے پھیلاؤ پر دیر پا اثر مرتب کیا۔ ان کی وراثت کو بہت سے لوگ ابتدائی اسلامی توسیع اور برصغیر پاک و ہند میں مسلم حکمرانی کی فتح کی علامت کے طور پر مناتے ہیں۔ 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں موجودہ پاکستان میں سندھ میں محمد بن قاسم کی مہم کے دوران محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان جنگ ایک اہم واقعہ تھا۔ راجہ داہر اس علاقے کا ہندو حکمران تھا اور محمد بن قاسم نے اموی خلافت کی طرف سے عرب مسلم افواج کی قیادت کی۔ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان تنازعہ اس وقت پیدا ہوا جب عراق کے اموی گورنر حجاج بن یوسف کو راجہ داہر کی جانب سے مسلم تاجروں کے ساتھ بدسلوکی اور اسلام قبول کرنے والے مقامی افراد پر ظلم و ستم کی شکایت موصول ہوئی۔ جواب کے طور پر حجاج نے محمد بن قاسم کو سندھ فتح کرنے اور ان شکایات کو دور کرنے کے لیے بھیجا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی افواج قلعہ دیبل کے قریب پہنچ گئیں، جو راجہ داہر کے کنٹرول میں تھا۔ دونوں افواج کے درمیان ابتدائی مقابلہ شدید تھا، جس میں راجہ داہر کی افواج نے مضبوط دفاع کیا، تاہم محمد بن قاسم کی فوجی حکمت عملی اور نظم و ضبط والی عرب مسلح فوج نے آہستہ آہستہ بالادستی حاصل کر لی۔ محمد بن قاسم نے محاصرے کے دوران منجنیقوں کی تعمیر اور قلعے کو توڑنے کے لیے کیٹلس کا استعمال جیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس کی افواج نے راجہ داہر کے محافظوں پر زبردست حملہ کیا۔ راجہ داہر اور اس کی افواج کی بہادرانہ کوششوں کے باوجود آخر کار انہیں شکست ہوئی اور دیبل کا قلعہ محمد بن قاسم کی افواج کے قبضے میں چلا گیا۔ جنگ کے بعد محمد بن قاسم نے اس خطے پر اپنا کنٹرول مستحکم کیا، سندھ کی فتح جاری رکھی اور دوسرے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ راجہ داہر کی شکست نے ایک اہم موڑ کی نشاندہی کی، کیونکہ اس کے نتیجے میں برصغیر پاک و ہند میں مسلم حکمرانی میں توسیع ہوئی اور اسلام کا پھیلاؤ ہوا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان جنگ کے تاریخی واقعات مختلف ہو سکتے ہیں، اور جو واقعات پیش آئے ان کے بارے میں مختلف نقطہ نظر موجود ہیں۔ دستیاب معلومات بنیادی طور پر ابتدائی عرب تاریخ اور تاریخی ریکارڈ سے حاصل کی گئی ہیں، جو جنگ کی جامع تصویر فراہم نہیں کر سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ داہر کو جب اموی سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو ان کی دو بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو
محمد بن قاسم نے راجہ کی ہلاکت کے بعد دارالخلافہ بغداد روانہ کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو سوریہ نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے، چنانچہ وہ اب خلیفہ کے شایان شان نہیں رہیں۔ غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہیں رہا اور انہوں نے اسی وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود کو کچی کھال میں سلوا کر دارالخلافے کو واپس ہوں۔ محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور دارالخلافہ کے راستے میں ہی 2 دن کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ یہ کہانی کتاب فتح نامہ سندھ اور چچ نامہ میں بیان کی گئی ہے۔ روایت کے مطابق اس کے بعد راجہ ڈاہر کی بیٹی کا ایک طویل خطاب ہے جس میں وہ محمد بن قاسم کی عادل حکمرانی کی گواہی دیتی ہیں، مگر ان کی ہلاکت کی سازش رچنے کو اپنے والد کا بدلہ قرار دیتی ہیں۔ اسی خطاب میں وہ کہتی ہیں کہ انہیں فرما برداری میں بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا، اور خلیفہ کو بھی کہتی ہیں کہ اسے بھی سنی سنائی باتوں پر اتنا سخت حکم جاری کرنے سے قبل تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ چچنامہ کے مطابق راجہ داہر کی بیٹی نے کہا، دانا بادشاہ وقت پر واجب ہے کہ جو کچھ بھی دوست یا دشمن سے سنے اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھے اور دل کے فیصلوں سے اس کا موازنہ کرے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی دست درازی نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے ہندو اور سندھ کے بادشاہ راجہ طاہر کو برباد کیا تھا اس لیے ہم نے انتقاماً خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ اس پر خلیفہ نے غضبناک ہو کر دونوں بہنوں کو دیوار میں چنوا دیا۔